اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اسلام کا معاشی نظام، اور اسلام کا معاشی نظام جس طرح فاروق بھائی نے اس کی ایک اوپننگ سیشن کیا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اوور آل نظام کی بات کرتے ہیں اور دین کی ایک کہتے ہیں نا کہ ٹوٹالٹی یا پوری ایک وجود کی بات کرتے ہیں، تو اس میں عموماً آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سنا ہوگا، مولانا مودودی کی بھی رائے تھی، پھر خالد عباسی صاحب اینڈ سو آن، کہ یہ جو اجتماعیت کا پورا سسٹم ہے، اس میں ایک معاشرتی نظام ہے جو فاروق بھائی نے کہا، ایک معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس کے اندر نظام عدل بھی آ جاتا ہے، تو یہ مطلب ایک پورے ٹوٹالٹی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو جو عموماً تاثر ہے یا جو اپروچ ہوتی ہے وہ ہے کہ شاید یہ کوئی بڑا کوئی سوفسٹیکیٹڈ، بڑا کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور بڑی اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں۔ تو ایک تو میرا ایک آج کا موقف ہی ہوگا کہ اس کو جتنا آسان اور بنیادی لیول سے ہم اس کو اٹھائیں، تاکہ جو بیسکس ہیں یعنی کہ جو بنیادیں ہیں کچھ اس کو ہم سمجھ سکیں کہ جب ہم اسلام کا معاشی نظام کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کو مطلب اس کے ساتھ اس کی کیا اپروچ ہونی چاہیے۔ تو کریں گے ہم یہ کہ ہمارے پاس تقریباً 45 منٹس ہیں، تھوڑا اس سے کم، تو کوشش کریں گے کہ کوئی 20-25 منٹ کی ہم گفتگو کریں، اور میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں اسلام کے معاشی نظام کو بہت بیسک لیول پہ اور سادہ زبان میں آپ کے سامنے رکھوں، بغیر کسی پیچیدگیوں کے، کمپلیکیشنز کے یا کوئی مشکل اصطلاحات کے۔ جب ہم وہ بنیاد کھڑی کر لیں گے اس کے بعد یہ ظاہر عصر حاضر کی بھی بات کی، اور وہ رکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ سوال جواب میں پھر ہم عصر حاضر کو لائیں گے، اس میں آپ نے جو ٹیکنیکل چیزیں پوچھنی ہو تو وہ فورم اوپن ہوگا۔ تو اس طرح کی ہم اپروچ رکھیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں اسلام کا معاشی نظام، تو ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا امپریشن ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام، تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے چیز کہ یہ کیا ہوگا، یہ اس کے اندر کیا اس کا خد و خال کیا ہے؟ کوئی بتائے گا، کوئی جلدی سے کوئی ایک دو؟ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ دو چیزیں آپ نے کہیں، ایک تو آپ نے ربا انٹرسٹ کی بات کر دی اور اس میں آپ نے کیپٹل فلو کی بات کر لی، اور کوئی؟ سوری کون؟ جی جی، اسلام کا معاشی نظام، اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، جی بالکل ٹھیک ہوگی۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، جس کو ہم انگریزی میں اکنامک ڈسپیرٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، اور کوئی آخری ہم لے لیتے ہیں؟ جی سر، جی سر، ایکومولیشن آف ویلتھ نہیں ہوگی، جی 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 ٹھیک ہو گیا۔ جی ملکیت کا تصور، جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں لیبر، یہ جو ہمارا کیپٹلسٹ ورسز جو کمیونسٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں ہم، جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ بہت سارے آپ نے ورژنز دیکھے۔ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو کہ عمومی طور پہ مسئلہ ہے جب ہم معاشی نظام کی بات کرتے ہیں، تو وہ سوچ کے ایک محدود تصور کا ہے۔ اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ لیول ہے جس کے اوپر آپ کے حکمران ہیں، آپ کے بڑے تھنکرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، جو کہ نظاموں کی سسٹمز کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب آپ اس لیول کے اوپر ڈسکشنز دیکھتے ہیں، تو اس ڈسکشنز میں، اور یہ فاروق بھائی نے بھی اس کو ٹچ کیا، ایک صاحب نے بھی اس کے اوپر پوائنٹ کیا، کہ اس وقت کی جو سب سے بڑی پریشانی یا جو سب سے بڑا ٹاپک آف ڈسکشن، چاہے وہ عمومی طور پہ دنیا کے سارے معاملات کو لے لیں یا بالخصوص پاکستان کو لے لیں، تو وہ کیا ہے؟ معیشت۔ سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی ملک کی ترقی کا اور کامیابی کا وہ ہے معیشت۔ معیشت کو استوار کر لو، سارے مسئلے حل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سوچ کا محدود ہونا ہے، یہ ایک پرابلم ہے۔ ابھی بھی ہم نے جو جتنی بھی آراء لیں، اس کے اندر آپ نے سب سیٹس تو دیکھے کہ کوئی کیپٹل فلو کہہ رہا ہے، کوئی لیبر کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ایک چھوٹا کمپوننٹ ہے،
لیکن جب ہم پورے نظام کی اور حکومتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں ان کی جو اپروچ ہے، بالخصوص ہمارے اس وقت کے حالات کو عصر حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرو بس معیشت کو ٹھیک کر لو. آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، کیوں؟ معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. ٹیکسیشن کا نظام لگانا ہے، کیوں؟ معیشت خراب ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سیاستدان کون سا اچھا ہے؟ جو معیشت کو ٹھیک کر لے گا وہ سیاستدان ہے. اور لوگوں کا بھی یہی رویہ ہے کہ اس وقت کوئی ڈکٹیٹر آ جائے یا کوئی اچھا برا سیاستدان آ جائے، جس نے معیشت ٹھیک کر لی وہ سپر ہیرو. تو یہ ایک عمومی کانسیپٹ ہے، لیکن یہ ایک محدود سوچ ہے. یہ ایک پرابلم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. وہ محدود سوچ اس لیے ہے کہ جب آپ کسی ایک سوسائٹی کے سیگمنٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بس یہی کل و کل ہے، تو وہ جو باقی سارا معاشرتی نظام ہے، وہ جو نظام عدل ہے، وہ جو سوشل سسٹم ہے، وہ جو قانون سازی کا سسٹم ہے، وہ کدھر گیا؟ اور یہاں پہ ڈیفیکٹ آتا ہے. آپ کا معاشی نظام ان ساری چیزوں سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. اسی طرح جب آپ معاشی نظام کی پلاننگ کریں گے تو آپ یہ مت تصور کریں کہ باقی چیزوں پہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ ایفیکٹ ہے. اور جس وقت، اور ابھی پرابلم کیا ہے، ابھی جب قانون سازی ہوتی ہے، جب پلاننگ ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہر وہ اقدام تو اٹھاتے ہیں جو معیشت کو لے کے امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جو انسان ہے جس کا رگڑا لگا جا رہا ہے، جو بجٹ آپ بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ بناتے ہیں، تو اس بجٹ میں جو انسان کے پیچھے استحصال ہو رہا ہے اس کا کوئی سوچتا ہے؟ اس کا سوچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اس لیول کے اوپر پرائیورٹیز ہیں صرف ایک، معیشت. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا یہی مسئلہ ہے. یہ ابھی ہم اس کو اور آگے کھولیں گے. اچھا، سوچ کی محدود ہونے کا ایک تو یہ زاویہ ہے. ایک زاویہ ایک اور بھی ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ اسپیشلسٹ. پھر وہ بھی طبقہ ہے جو جب اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں ماسٹرز کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ایم فل کریں گے، اور ہم اس کے اندر اسپیشلائزڈ ہو جائیں گے. اسپیشلسٹ کا بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر تو بہت زیادہ گھس جاتے ہیں، اس کے اندر نئے سسٹمز بنا لیتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی لے آتے ہیں، نئی پروڈکٹ لے آتے ہیں، نئی بینکوں کا سسٹم لے آتے ہیں، لیکن جو وہ ایکشن کا باقی سارے نظام کے اوپر، انسان کی زندگی، سکون، آپ کے معاملات، انصاف، عدل، یہ جو طریقہ کار ہے، کیونکہ اس کے اوپر نظر نہیں ہوتی، کیونکہ آپ تو صرف ایک فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں نا. آپ کی نظر باقی چیزوں پہ تو نہیں ہے کہ آج جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کا باقی انسانیت کے یا اس کے معاملات کے اوپر کیا اثر ہوگا. تو یہاں پہ بھی سوچ محدود رہ جاتی ہے. یہ میں آپ کے سامنے کیوں بات رکھ رہا ہوں؟ یہ اس لیے بات رکھ رہا ہوں کہ وہ جب اسلام کا معاشی نظام کہتے ہیں تو اس کا جو تصور ہے وہ بہت براڈ ہے. ہم جو تصور لے کے چلتے ہیں وہ بڑا محدود ہوتا ہے، اور وہ محدود اس لیے نہیں ہے کیونکہ شاید ہماری کوئی سوچ کی کمی ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ پورا ایجوکیشنل سسٹم، یہ پورا اس وقت جو آپ کا میڈیا یا انفارمیشن کا سسٹم ہے، اس میں ہمارے دماغ کے اندر ٹیوننگ یہ کر دی ہوئی ہے کہ بس یہی صرف ایک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اندر یہ اسپیشلسٹ صاحب ہیں، اور یہ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ کیونکہ پہلے عالمی کسی مالیاتی ادارے میں کام کر چکے ہیں یا ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف میں ہیں، تو یہ ایک اسپیشلسٹ ہیں، اب ان کو وزیر بنا دو اور یہ سارے مسئلوں کا حل نکال لیں گے. تو وہ مسئلے کا حل پھر ایسے ہی نکالتے ہیں جیسے ابھی نکلا کہ آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ٹیکس بڑھاؤ، یہ بھی بڑھاؤ، بجلی بھی بڑھاؤ، پیٹرول بھی بڑھاؤ. وہ سر جھکا کے کہتے ہیں جی واقعی ہم تو مجبور ہیں اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کریں، تو بڑھاؤ. تو وہ پھر یہ ہے کہ مطلب وہ غلامی والی سوچ جو ہے نا وہ ایک سسٹمیٹکلی اس پورے نظام کے اندر آ گئی ہے. اچھا، یہ تو ہم نے بنیادیں تھوڑی سی کھڑی کی کہ اس وقت جو مسئلہ، بنیادی مسئلہ جس وجہ سے اس اسلام کے معاشی نظام کو ہم اس طرح سے ڈپلوائے یا انڈرسٹینڈ یا اپروچ نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ سوچ کا محدود ہونا یا اپروچ کا محدود ہونا. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں بڑی بنیادی لیول کے اوپر. ایک معاشرہ ہے، اس کا سب سے جو بیسک یونٹ ہے وہ تو فرد ہے نا، مطلب افراد مل کے معاشرہ بناتے ہیں. تو میرا اور آپ کا ایز اے فرد، یا فرد سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں کہ ہماری ایک فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، ایک گھرانہ ہے، ایک گھر ہے، تو ہمارا معاشی نظام اصل میں کیا ہے؟ مطلب میں ایک فرد ہوں، بیچلر ہوں، پھر شادی ہو گئی، بیوی بچے ہو گئے، تو ایک فرد کا کیا معاشی نظام ہے؟ انکم اینڈ ایکسپینس. آپ کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں جس کو اگر آپ سادے الفاظ میں آؤٹ لائن کریں تو وہ کیا ہے؟ فوڈ، شیلٹر، سیکیورٹی. یعنی ایک چھت چاہیے آپ کو، کھانا چاہیے، اور آپ کو سیفٹی چاہیے.
یہ ایک انسان کی سب سے بیسک لیول کے اوپر ضروریات ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک فرد کا یا ایک گھرانے کا معاشی نظام کیا ہے, کیونکہ دیکھیں یہی ملٹیپلائی ہو کے پھر ملکوں کی سطح کے اوپر پورے نظام کا بھی, تو بیسک پہ آ کے تو سوچیں کہ ہماری ضرورت پہلے کیا ہے. اب جب ضرورت ڈیفائن کر لیں گے تو آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ یار سب سے پہلے تو بنیادی ضرورت کو پوری کرو, پھر اس کے آگے جاؤ. بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ کھانا. آپ کی خود فرد, آپ کی فیملی یا اسٹیٹ لیول پہ چلے جائیں, آپ کی پوری عوام ہے, سب سے پہلے جب معیشت کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو آپ ہے کہ یار اگلوں کو یہ تو انشور کرو کہ ان کو خوراک ملے. یعنی کہ اس کے پیچھے ظاہر ہے اتنی سادہ بات تو نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ پورا سسٹم ہو جس میں کم سے کم ایک فرد اتنا قابل تو ہو کہ وہ اپنا پیٹ اور اپنی فیملی کا پیٹ پال سکے. ٹھیک ہے, یہ اس کے بعد کیا ہے؟ شیلٹر, یعنی کہ اس کے پاس اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے ہیں, ایک چھت ہے, ایک بیسک آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے جس میں وہ ایک عزت دار طریقے سے ایک پردے کے شریعہ کے تحت ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے یا ایک ڈیسنٹ زندگی گزار سکتا ہے. اور تیسرا ہے سیکیورٹی, باہر نکلے تو موبائل چوری نہ ہو جائے, کوئی مار کے نہ چلا جائے, کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو سب سے پہلے ادھر سے یہ بنیاد اٹھتی ہے. تو جب بھی ہم اسلام کے معاشی نظام کی بات کریں گے تو ذہن میں تو آتا ہے نا یار بینکنگ سسٹم, فائنینشیل سسٹم, تو فلانا وہ تو یہ سود کا ریٹ نیچے کم, زکوٰۃ, یہ آرڈیننس چھوڑ دیں. ابھی تو آئیں بڑی بنیادی لیول کے اوپر. آپ کا دین جو ہے وہ تو آپ کو بالکل بنیادوں سے اٹھا رہا ہے جب آپ معاشی نظام کی بات کر رہے ہیں کہ یار یہ بنیادی چیزیں پوری ہوئیں, یہاں سے شروع کرو بات. حکمران ہیں, اگر ان کی ذمہ داریاں ہیں تو ادھر سے بات شروع کریں کہ یار یہ بنیادی ضروریات پوری کی. اب اس کے آگے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم سب کو دن کی جو ہے نا 4 روٹی چاہیے, سالن چاہیے, 10x12 کا ایک کمرہ ہونا چاہیے, اور یہ پورا کر کے ٹوٹل ڈبے بنا کے کنٹینر رکھ دو پورے پاکستان میں, یہ بنیادی ضرورتیں پوری کرو, کیا یہ سسٹم چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام نیچر کے سسٹم کے ساتھ پرویا ہوا ہے. یہ نیچر سے باہر نہیں ہے. اور نیچر کیا ہے؟ نیچر بھی خدائیت ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کا پورا ایک نظام ہے جو ہمارے ارد گرد چل رہا ہے, جس کے اندر یہ سارے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے وہ نباتات, وہ جماعتات و نباتات. ٹھیک ہے, تو ہاں, تو وہ یہ سارا اس ایکو سسٹم کے اندر چل رہا ہے نا, ہم بھی اسی کا پارٹ ہیں. اس ایکو سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے برابر نہیں ہوتی, اسی طرح ہر انسان بھی برابر نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی کیپیسٹیز ہیں, ایبیلٹیز ہیں, قابلیتیں ہیں. اس کے بعد محنت کرنے کی ٹینڈنسی ہے, اس کے بعد فزیکل ٹینڈنسیز بھی ہیں. کوئی طاقتور ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی ذہنی طور پہ زیادہ ہوشیار ہے, کوئی نہیں ہے. تو جب یہ سسٹم جو ہے یہ قدرت کا نظام ریکگنائز کرتا ہے کہ یار اس میں کوئی فعال بھی ہوگا, کوئی کم فعال ہوگا, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نظام جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ پہ ہی ہر بندے کو رکھ لے اور کہہ دے کہ یہ پورا ہو گیا. اور جو سمجھنے والے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کمیونزم کی جڑیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ ہم آگے آئیں گے اور کھولیں گے کمیونسٹ سسٹم کو بھی. تو وہ بھی نہیں چلتا ہے. وہ اس لیے نہیں چلتا ہے کیونکہ اسلام ریکگنائز کرتا ہے کہ جس کی جو ایبلٹی ہے وہ اپنی ایبلٹی کے مطابق پروگریس کرے, اور اسلام قطعاً پروگریس کو نہیں روکتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ اگر محنت کرتے ہو, آپ کے اندر ایبلٹی ہے, جس کے اندر زیادہ ایبلٹی ہے وہ آگے بڑھے. اسی طرح اسلام ملکیت کو بھی منع نہیں کرتا ہے. اونرشپ کے رائٹ اسلام دیتا ہے انڈیویجول کو کہ آپ ملکیت بھی کرو, آپ محنت کرو, آپ وسائل بھی حاصل کرو, اس وسائل سے ایک بہتر اور اچھی زندگی یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بھی اچیو کرو. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں یہ ہمیں اپنے ذہن سے یہ ٹیبوز نکالنے ہیں کہ یار نیک پاسا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر, روزگار چھوڑ کے تو صرف بس ایک کام میں آ جاؤ. ایسی بات نہیں ہے. اسلام کا نظام بیلنس ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو نیچر کے اندر ہے, اور یہ ہمارا دین بھی اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی ایبلٹی کے مطابق آگے بڑھو, ایجوکیشن حاصل کرو. ٹھیک ہے, اگر آپ پروفیشنل فیلڈ میں ہو تو اس میں ترقی کرو. ٹھیک ہے, اور اس کے تحت آپ پروگریس کر سکتے ہو, بزنس کر سکتے ہو, جو بھی کر سکتے ہو, ڈیولپ یور سیلف. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے جو اسلامی نظام ہے یہ اس کا پارٹ ہے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے جو ایک ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں انفلیشن آف وانٹس. ایک ہے آپ کی ضروریات کی تو ہم نے بات کی. ضروریات سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو آ جاتی ہیں خواہشات.
مسئلہ شروع ہوتا ہے جب خواہشات کے اوپر آپ قابو نہیں رکھ سکتے. پھر وہ خواہشات کہتی ہیں کہ ضرورت اگر ایک گھر کی ہے تو 2 ہونے چاہیے, جب 2 ہوتے ہیں تو 3 ہونے چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ رشتہ دار ہے, اس نے وہ گاڑی خریدی تو میری اس سے بہتر گاڑی ہونی چاہیے. پھر وہ جو آپ کا پارٹنر ہے یا وہ کوئی کولیگ ہے, اگر اس نے اس راستے سے زیادہ وسائل حاصل کر لیے ہیں تو آپ کہتے ہو میں بھی وہ وسائل حاصل کروں. پھر آ جاتا ہے کمپٹیشن, اور یہاں پہ جو انٹری مارتا ہے وہ مارتا ہے شیطان, کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کی نفس کے ساتھ کھیلتا ہے. تو بیلنس کہاں ہے؟ بیلنس یہاں پہ ہے کہ دین آپ کو یا اسلام آپ کو پروگریس کرنے سے, اپنے آپ کو گرو کرنے سے, اپنے وسائل بڑھانے سے یا پھر ملکیت حاصل کرنے سے نہیں روک رہا. لیکن اسلام جہاں پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ توازن رکھو, بیلنس رکھو, وہ ہے افراس, وہ ہے نفس کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا, وہ ہے لالچ کا بڑھنا. اور پھر یہاں سے جب گاڑی آگے بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ پھر جڑتا ہے ظلم, زیادتی, خود غرضی. اور یہ چیزیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں پوری طرح رائج ہیں. جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کا حق مارتا ہے. حلال اور حرام کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. کیونکہ صرف ایک ہی سوچ ہے اندھا وار کے جیسے کیسے کر کے میں اپنے وسائل کو زیادہ سے زیادہ کر سکوں اور اگلے کا حق مار لوں, اور یہی میری کامیابی ہے. اب جب ہم اس راستے پہ جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو بڑے بڑے جاگیردار ملتے ہیں اور آپ کو اس معاشرے کے اندر زیادتیاں ملتی ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ فوجی ہوں, چاہے وہ جج ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, سارے اسی معاشرے کی پروڈکٹ ہے. تو اگر ہم بنیادوں کو نہیں سمجھیں گے کہ جب تک آپ معاشی نظام کی وہ براڈ انڈرسٹینڈنگ نہ لیں کہ معاشی نظام صرف بینکنگ سسٹم نہیں ہے, جو میں چیز آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, یا معاشی نظام صرف سود کا ختم کر دینا نہیں ہے, بلکہ معاشی نظام اس پوری ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جو ایک ایکو سسٹم ہے, ایک قدرت کا نظام ہے, اس کے بیلنس کا نام ہے, جس کے اندر حقوق بھی ہیں لیکن اس کے اوپر چیک اینڈ کنٹرول بھی ہے. اچھا, یہ جو نظام دیکھیں, اس نظام کو جب ہم کھودیں گے, آج تو ٹائم نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہوئی ہیں. ہم نے ماضی میں بینکنگ سسٹم کو بھی کھولا ہوا ہے, ہم نے اس ماڈرن بینکنگ کی سارے ارتقاء کو بھی کھولا ہوا ہے. جب آپ اس سارے کے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو ایک آپ کو چیز بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اس کی آرکیٹیکٹ تو ہے ڈائریکٹ شیطان یا ابلیس یا عزازیل, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. اتنا آرگنائز طریقے سے اس کو ڈیولپ کر کے ایک پوائنٹ پہ لائے ہوئے ہیں کہ بنی نوع انسان اس وقت اس کے اندر ٹوٹل جکڑی ہوئی ہے. اور ماڈرن ڈے سلیوری کا ایک یہ نئی شکل ہے, لیکن یہ ہے کہ فیل نہیں ہوتی کیونکہ اس کو بڑے خوبصورت لبادے کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ براڈ تھنکنگ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اسلام کے معاشی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر عدل و انصاف بھی جڑا ہوا ہے, اس کے اندر میانہ روی بھی جڑی ہوئی ہے, اس کے اندر حقوق بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزوں کا ایک مرکب ہے جو معاشی نظام ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے کہا کہ ٹیکنیکل ڈسکشن اور سوال و جواب میں کر لیں گے جس کے جو سوال ہوں, لیکن ابھی ہم سادی باتیں کریں گے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسان کی وہ جو حرص ہے یا وہ جو نفس ہے, وہ اس کو بنیادی ضرورتوں سے دھکا مار کے تو آگے لے کے جاتی ہے کہ 2 اور 2 کا 3 اور 4, اور پھر پوری سوسائٹیاں, اور پھر ملک ریاض, اور پھر باجوے, اور پھر پاپا جونز, اور یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں اسی خود غرضی, اسی ہوس اور اسی لالچ کا جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اچھا, اس کو جس چیز نے طول دی اس کو کہتے ہیں کیپٹلسٹ سسٹم. اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں سسٹمز کے اوپر. کیپٹلزم کیا ہے؟ ایڈم اسمتھ لیٹ 18th سینچری میں ایک نظام لے کے آیا اور اس کو ریکگنائز کر لیا. حالانکہ یہ انسانیت کے جذبات, حریت کے جذبات کے خلاف نظام ہے, لیکن اڈاپٹ کیوں کیا؟ کیونکہ شیطان کا سسٹم چل رہا ہے, اس کی طوطی بولتی. تقریباً مڈ 16th-17th سینچری سے شیطان کی طوطی بول رہی ہے. اگر آپ اسلام کی احیائی تحریکوں کا وہ پورا جو ایک وہ سلسلہ ہے جو خالد صاحب بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بتاتے ہیں, دورہ ترجمہ قرآن میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے, اگر وہ آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 2 سسٹمز پیرلل چلے ہیں. تقریباً 17th سینچری سے احیائی تحریکوں کا بھی آغاز ہوا ہے, اور دوسری طرف شیطان کے نظام کا بھی پوری احیائی سسٹم ایک چل رہا ہے, جو کہ کرتے 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 اس وقت یہ ماڈرن ڈے بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم, اور پھر آج یہ سارا IMF, ورلڈ بینک, اور یہ سارا کچھ. تو بہرحال ہم واپس بنیادوں پہ آتے ہیں کہ
18 سینچری کے اینڈ کے اوپر ایڈم اسمتھ نے ایک کانسیپٹ دیا جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں. اس کانسیپٹ نے کیا کیا؟ وہ جو جذبے جن کی میں نے آپ سے بات کی کہ وہ کنٹرول، وہ نیڈ اور وانٹ یعنی خواہشات کو بے لگام ہونے کو انسٹیٹیوشنل ٹھپا کہ یہ تم جو سوچ رہے ہو کر رہے ہو یہ جائز ہے، وہ دیا ایڈم اسمتھ نے کیپٹلزم کی شکل میں. اور یہ کیپٹلزم اس وقت بغیر کسی تفریق کے پوری دنیا میں رائج ہے، انکلوڈنگ دا پاسٹ کمیونسٹ رشین اسٹیٹس یا چائنا. اب وہ کوئی کمیونسٹ سسٹم نہیں ہے، اٹ از پیور کیپٹلسٹ. تو کیپٹلزم اس وقت پوری دنیا میں ڈومیننٹ ہے. اور کیپٹلزم کیا کہتی ہے؟ بنیادی عقائد کیپٹلزم کے، آپ مال حاصل کرو، فری مارکیٹ کے تحت کرو، بے دریغ طریقے سے کرو، نہ اس میں انسانیت، نہ اس میں جذبات، نہ اس میں اخلاقیات. جس نے مال حاصل کر لیا جس طریقے سے بھی کر لیا اصل میں وہ ونر ہے. ہر حربہ، ہر وسائل اور ہر جو ہے نا وہ حربہ آپ استعمال کر سکتے ہو اپنے وسائل کو میکسیمائز کر، جس کو وہ پروفٹ میکسیمائزیشن کہتا ہے. فری مارکیٹ کا کانسیپٹ دیا کہ مارکیٹ جو ہے بالکل آزاد ہونی چاہیے، کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، افراد کو اپنے دم اور اپنے زور کے اوپر جا کے ڈٹیں کریں کام. پھر کیا ہوگا کہ دنیا کے 500 امیر ترین جو ہے وہ دنیا کی 99% جو ویلتھ ہے اس کے مالک ہوں گے، اور باقی کی ساری جو دنیا ہے وہ جو ہے وہ 1% کے اختیار میں ہوگی. یہ جو نظام آیا، اور دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو معاشی نظام کا یہ جو ایسپیکٹ ہے جس سے یہ وسائل کا جو قبضہ ہے یہ کیسے ہوا، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس میں پورا یہ بینکنگ سسٹم بھی آ جاتا ہے. لیکن سادی بات پھر کریں گے ہم کہ یہ جب حاصل کر لیا تو کیا اس کے ساتھ سیاسی نظام نہیں جڑا ہوا؟ آج مجھے بتائیں، میں اور آپ ان جاگیرداروں سے یا ان بیوروکریٹ سے، یہ فیوڈل سے، یہ فوجی سسٹم سے اس سے نکل سکتے ہیں؟ چلائیں کوئی تحریک، مار کے دمبا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو وسائل اکٹھے کیے تو اس کا جو اینٹی تھیسس یا نیچرل آؤٹ کم ہے وہ ہے کہ وہ اس سے آتا ہے پولیٹیکل کنٹرول. اور جب پولیٹیکل کنٹرول آتا ہے تو پھر آپ کے معاشرے کے اوپر بھی کنٹرول ہوتا ہے. پھر جب وہ تھوڑے سے پولیٹیکل کنٹرول والے اگر ان کو پتہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹ کے انسٹرکشنز کو نہیں فالو کریں گے تو وہ پھر جہاز کو ہوا میں پھاڑ دیں گے یا آپ کو کچھ بھی کر لیں گے. اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم نے 2-3 ایپیسوڈز بھی کیے ہیں اکنامک ہٹ مین کے اوپر. تو وہ بتاتا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے. ذرا آپ لائن سے باہر ہوں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو پہلے تو لالچ دیتے ہیں، نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو وارننگ دیں گے، آپ کے اثاثے آگے پیچھے کریں گے، سیاسی بد استحکامی کریں گے. نہیں ہوگا تو آپ کے ملک کے اندر کوئی ریولوشن لائیں گے یا ملٹری کوئی وہ کر دیں گے، مارشل لاء ٹائپ چیز کر دیں گے. اور پھر بھی قابو نہیں آئیں گے تو اسیسینیٹ کر دیں گے. اگر تب بھی قابو نہیں آئیں گے تو فوجیاں اتار کے چڑھائی کر دیں گے. یہ اس پوری کتاب کے اندر پورا آرکیٹیکچر اس کا دیا ہوا ہے کہ جی کام کیسے کرتے ہیں. تو وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے جو پہلے وسائل پہ قابض ہوتی ہے، اس کے بعد سیاست پہ قابض ہوتی ہے، اس کے بعد طاقت پہ قابض ہوتی ہے، پھر اس کے بعد معاشرت کے اوپر قابض ہوتی ہے. آج اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، یہ سارا ہماری لیونگ اس وقت ایگزامپل ہے. ہم سب اسی کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں. تو اسلام کا معاشی نظام جب بات کرتے ہیں تو شروع ہوتا ہے بنیادوں سے کہ یہ بیسکس کو جب تک ہم ٹچ نہیں کریں گے اور بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے. اچھا، اب کیپٹلزم کی ہم نے ایک بات کی. اب کیپٹلزم کیا کرتا ہے؟ وہ ڈسپیرٹیز کریٹ کرتا ہے، وہ رولنگ ایلیٹ لے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اور اس میں جو بہت بڑا حربہ ہے وہ قرضوں کا ہے. یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کی بیک بون ہے بینکنگ سسٹم. یہ اگر بینکنگ سسٹم آج آپ کولیپس کر دیں اور جوڑیں ابھی اللہ کے احکامات، قرآن حدیث میں وہ جو سارا سود کا نظام، یہ ساری چیزیں کوئی بھی ڈسکنیکٹڈ نہیں ہیں. جب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ممانعت ہے ہمارے دین کے اندر تو وہ سود ہے. تو جب اتنی بڑی چارج شیٹ لگائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر، تو اس کی امپورٹنس بھی تو کتنی بڑی ہوگی. وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بینکنگ سسٹم جو سودی سسٹم ہے بیک بون ہے اس کیپٹلسٹ سسٹم کی. اور وہ کیپٹلسٹ سسٹم سرو کس کو کرتا ہے؟ اس شیطان کو جو کہ چاہتا ہے کہ تم اپنی نفس کو بے قابو کرو اور بے لگام کرو تاکہ ظلم کا نظام قائم ہو جائے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ امن کا نظام قائم کرو. تو ساری چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو ایک طرف تو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، اچھا دوسری طرف ایک اس کا الٹا ورژن بھی آیا، وہ تھا کمیونزم.
بہت سارے دوست ہیں یہاں پہ بھی ہیں, وقاص بھائی بھی بتاتے رہتے ہیں عموماً کہ یہاں پہ کمیونسٹ بہت ہیں. بات یہ ہے کہ میں کمیونسٹ کو ایک ڈیفینیشن ان کی دیتا ہوں. کمیونسٹ از اے سپر کیپٹلسٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ مان لیا کمیونسٹ ہے, کمیونسٹ کا اگر آپ اوپر سطح پہ دیکھیں گے تو بات تو بڑی اچھی ہے یار, ہر ایک کو برابر وسائل ملنے چاہیے, اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے. ماں اینڈ میں کریں گے سوال جواب. اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے, اسٹیٹ کے پاس سارے وسائل ہونے چاہیے, ہر بندے کو جو ہے نا اسٹیٹ جو ہے نا اپرچونٹی دے گی, اس کے بعد اس کو نوکری دے گی, اس کے بعد تنخواہیں لگی ہوں گی, روٹی کپڑا مکان ملے گا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو اسٹیٹ کا نظام ہے وہ کون چلاتا ہے؟ کوئی تو پیچھے ٹیم ہے نا جو وہ چلاتی ہے. وہ جب سنگل پارٹی اس نظام کو چلاتی ہے تو وہ سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, اور اس کو جو چلانے والے مینیجر ہوتے ہیں وہ سپر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو وسائل ہیں جو اسٹیٹ کے ہیں ان کا اختیار تو ان کے پاس ہے. پھر وہ بنتے ہیں رشیا کا پیوٹن یا چائنا کا جو بھی کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو پھر وہ نظام بنتا ہے جس میں وہ ایک پارٹی اور اس پارٹی کے چلانے والے مینیجر پھر وہ بنتے ہیں, وہ خدائیت والی دماغ ان کے اندر آتا ہے, پھر وہ بنتے ہیں فیشسٹ, پھر وہ بنتے ہیں جابر. اس لیے کمیونزم نہیں چل سکی. اور آپ کے سامنے ہے رشیا اس چکر کے اندر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا, اور آج پھر انہوں نے کیپٹلزم ہی اڈاپٹ کیا. لیکن بہرحال کیپٹلسٹ اٹ سیلف جو ہے, کیپٹلزم جو ہے وہ دن بہ دن فیلئر کی طرف جا رہا ہے. جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, جو نہیں ہے وہ ویسے دیکھ لیں گے کہ اس وقت امریکہ, یورپ, جو کوئی دوست احباب رہتے ہیں, کبھی ان سے پوچھنا کیا حالات ہیں, تو دن بہ دن وہ اپنی جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو دو نظام ہم نے رکھ لیے جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں. اب آ جاتے ہیں سیدھا سیدھا اسلام کے نظام کے اوپر. اسلام کا نظام جو ہے وہ ایک بیلنس ہے ان دونوں کا. ایک طرف تو اسلام کا نظام, اور ہم سادی بات کر رہے ہیں, کمپلیکیٹڈ بات جان بوجھ کے نہیں کر رہے. اسلام کا نظام ایک طرف تو کہتا ہے کہ فرد کو اختیار ہے کہ وہ قدرت کے سسٹم کے مطابق اپنے آپ کو گرو کرے, پروگریس کرے. جس کے اندر زیادہ دم ہے وہ زیادہ کرے, جس کے اندر کم ہے وہ کم کرے, اپنے اس کے اختیار کے کیپیسٹی کے مطابق کرے. اس کا حق ہے کہ وہ ایجوکیشن لے, وہ جاب کرے, بزنس کرے, وسائل اپنے لیے حاصل کرے, اپنے اثاثے بنائے. یہ سارے رائٹس ہیں. اسلام کے اندر فری مارکیٹ کی بھی اجازت ہے, جاؤ جا کے کمپیٹ کرو, کمپٹیشن کرو, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو. لیکن اسلام جو ہے اس سے آگے کہتا ہے کہ تم مادر پدر آزاد نہیں ہو. یہ تم کام کرو گے لیکن نظام کیا ہوگا, تم زیادتی نہیں کرو گے, تم دو نمبری نہیں کرو گے, تم کرپشن نہیں کرو گے, تم کسی کا حق نہیں مارو گے, ٹھیک ہے, تم جو ہے وہ اگلے کو اپنے پیر کے نیچے روند کے آگے نہیں بڑھو گے, تم سود کو, یعنی کہ اگر تمہارے پاس وسائل آ گئے تو یہ نہیں ہے کہ تم وسائل کو یوز کر کے اور وسائل پہ قابض ہو جاؤ. تم بینکوں سے لون لے کے اپنے بزنس کو 10% سے 100% کر لو, اس کے بعد تم لون معاف کرا لو, یہ نہیں چلے گا. اچھا, اسی طرح حلال حرام, کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا. فحاشی کے کام مت کرو, ڈرگز کے کام مت کرو, شراب نوشی کے کام مت کرو, یہ جو بزنسز ہیں, ٹھیک ہے, عورت کو مت یوز کرو اپنے بزنس میں ایز اے پروڈکٹ, جو فروغ بھائی نے بات کی. پھر آ جاتی ہیں حدود. انسان کا فریڈم ہے, آگے بڑھنے کے لیے پورے رائٹس ہیں, لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے. ایک تو حدود اس طرح. پھر آتی ہے اسٹیٹ. اسلام کا بنیادی نظام اسٹیٹ کو پولیس اسٹیٹ نہیں بناتی. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اسلامی حکومتیں ہیں, جو کہ زیادہ تر تو بادشاہتیں ہیں یا پہ ڈکٹیٹرشپ ہیں, اس کے اندر ایسا جبر کا نظام ہے. اسلامی نظام کی اسپرٹ یہ ہے کہ یار اس میں جبر نہیں ہے, اس میں خدا خوفی ہے. آپ معاشرے کے افراد کو اور ان کے کریکٹر سازی ایسے کرو کہ ان کے اندر خود حیا ہو, خدا خوفی ہو, تربیت ہو, موریلٹیز ہوں, اچھے برے کا تناظر ہو, اور اس خدا خوفی کے تحت آپ اپنی سمت کو ٹھیک رکھو. لیکن ہاں, اسٹیٹ اوپر ظاہر ہے وہ پولیس والا کام تو کرے گی, لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک کے اوپر ایک وہ متولی ہے, کیا وہ جو ہوتی ہے وہ جو فورس ہوتی ہے, وہ سعودیہ میں بھی ہوتی تھی, ایران میں بھی ہوتی ہے, وہ ڈنڈا دے کے تو ہر ایک کی پٹائی لگانا شروع کریں. یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ اسپرٹ ہی نہیں ہے. اسپرٹ آف فریڈم ہے, اسپرٹ آف رسپیکٹ ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر جڑی ہوئی ہیں, اور ان کو سب ساتھ لے کے آپ چلیں گے. پھر اسٹیٹ کی ذمہ داریاں, اسٹیٹ کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ سارے افراد کو ایک برابر لیول پلینگ فیلڈ, یعنی کہ ایک برابری کی سطح کے اوپر اپرچونٹی دو کہ یار
آپ بھی آ کے کمپیٹ کرو, آپ بھی کرو, آپ بھی کرو, آپ بھی کاروبار کرتے ہو. یہ نہیں کہ یار اس کا جو ہے نا وہ چاچا جنرل ہے تو اس کو سارے ٹھیکے مل جائیں گے, یا وہ ریٹائرڈ فوجی ہے تو اس کو یہ مل جائے گا, یا وہ سیاستدان ہے تو اس کو وہ نہیں. اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ پھر سب کے لیے ایکول اپرچونٹی کریٹ کرو, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کچھ چار نے اکٹھے کر کے منوپلی بنا لی ہے اور اپنے اثر و رسوخ کر کے تو قیمتوں کو خود مینیپولیٹ کرتے ہیں, اس کو کنٹرول کرو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کانٹریکٹس ہیں, کانٹریکٹس کیا, اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے. اگر کسی کا کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو اس کو عدل و انصاف دو, ٹھیک ہے. ظلم و زیادتی جو ہے اس کو روکو, ماحول ایسا بناؤ کہ لوگ فلرش کر سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ اگر اس اپروچ کو, مطلب اس محدود جو ابھی ہم نے بات کی, اس کو اگر ان اسپرٹ دیکھنا ہے تو امریکہ کو دیکھ لیں. مطلب ان کی ساری خباستوں اور سارے وہ جو سیاسی جبر ہے جو دنیا میں کیا ہوا ہے, اپنے اندر کا ماحول انہوں نے ایگزیکٹلی یہی رکھا ہوا ہے. آزادی ہے, سپورٹ ہے, نئے. اس لیے امریکہ کی سکسیس کے پیچھے اگر آپ ان کی جو انڈسٹریل ریولوشن سے لے کر جو سپر پاور بننے کا, جو فائنینشیل سپر پاور, جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے. نئے بزنس, افراد جن کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے, قابلیت ہوتی ہے, تھوڑے بہت وسائل اکٹھے کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, سسٹم سپورٹ کرتا ہے, ان کو اوپر لاتا ہے تو پورا معاشرہ گرو کرتا ہے, معاشی نظام. تو دیکھیں ہم نے جو بات کی ہے ہم تو ان سے کہیں زیادہ آگے ہیں, کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں پھر اخوت کی, رواداری کی, انصاف کی, پھر ایک ہیلدی فیملی انوائرمنٹ کی. مطلب یہ تو ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو فی الحال میں بس کنکلوڈ کروں گا کہ جب ہم اسلام کے معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ صرف سود اور بینکنگ تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور زندگی کے باقی پہلوؤں کے ساتھ ہی اس کا بھی ارتقاء ہوگا. اور وہ باقی پہلو وہی ہیں جس طرح فروغ بھائی نے بتایا کہ معاشرت ہے, اس کے اندر قانون سازی ہے, اس کے اندر معیشت ہے, اس کے اندر یہ سارا سیاسی نظام ہے. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو بس یہ موٹی موٹی بات تھی. اب سوال و جواب کے لیے